بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فعل ماضی۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں۔ سب سے پہلے اس کی کچھ اصطلاحات ہیں جو یہاں یوز ہوں گی، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ مادہ اور وزن۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بنیادی حروف جن کو ملا کر الفاظ بنائے جائیں۔ بنیادی حروف، حروف تہجی ہیں، الف با تا یا وغیرہ وغیرہ۔ عربی زبان میں تقریباً 95% الفاظ 3 حرفی مادے پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی 3 حرف پر مشتمل الفاظ 95% کے قریب ہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں کس طرح سے۔ مثلا 3 الفاظ ہیں، 3 حرف ہیں، یہ کاف، تا اور با۔ اس کاف کو نام دیا گیا فا کلمہ، تا کو نام دیا گیا ہے عین کلمہ، اور با کو نام دیا گیا ہے لام کلمہ۔ یہ فا عین لام یہ ایک پیٹرن ہے، سمجھے جیسے لفظ کتبہ ہے، تو یہ کتبہ کو فا اور عین اور لام کے طرز پہ اگر ڈھالا جائے تو فعلا بنے گا۔ فعلا ایک پیٹرن ہے جس میں الفاظ کو ڈھالا جائے گا، اس کو وزن کہتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح کرتے ہیں، یعنی فا عین لام کا سانچہ جس میں الفاظ ڈھال دیے جائیں۔ یعنی اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے بچوں کے کھلونے وغیرہ بنتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے ایک ڈائی، ایک اس کا سانچہ، ایک اس کا پیٹرن بنایا جاتا ہے، پھر پلاسٹک کو اس میں پگھلا کے اس کو بند کیا جاتا ہے، اور اس کی پھر وہ جب اس کو کھولتے ہیں تو وہ پلاسٹک جم کے اس کی کھلونے کی شکل بن جاتی ہے۔ پلاسٹک کی جگہ اگر آپ لوہا پگھلا کے ڈالیں تو وہ لوہے کی اسی جیسی شکل بن جائے گی۔ اگر مٹی کو گیلا کر کے ڈالیں تو پھر وہ مٹی کا کھلونا بن جائے گا، شکل اس کی ویسی ہوگی۔ تو یہ جو سانچہ ہے جس میں یہ مٹی، پلاسٹک اور لوہا ڈال رہے ہیں، یہ دراصل اس کا وزن ہے۔ تو یہاں ان الفاظ کے لیے ایک وزن ہم استعمال کر رہے ہیں، فا عین لام۔ اس میں پھر مختلف حروف جو ہیں ریپلیس کیے جائیں گے۔ فا کی جگہ پہ کوئی حرف آئے گا، عین کی جگہ پہ کوئی حرف آئے گا، لام کی جگہ پہ کوئی حرف آئے گا، اس طرح سے وہ الفاظ بنتے چلے جائیں گے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے وزن ہے مختلف، یعنی مختلف سانچے ہیں، فعیلا، فعیلا، افعال، تفعیل۔ اب ایک مادہ لیتے ہیں، مادہ ہے عین لام میم، تو اس کو اس سانچے میں ڈالتے ہیں فعیلا کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عین کلمے کو فا کی جگہ پہ رکھیں گے، لام کلمے کو عین کی جگہ پہ رکھیں گے، اور میم کلمے کو لام کی جگہ پہ رکھیں گے، اور یہاں فعیلا میں جو حرکتیں لگی ہوئی ہیں وہی عین لام میم پہ لگا دیں گے، تو اس سے یہ لفظ بن جائے گا علیمہ۔ یعنی علیمہ کا وزن جو ہے وہ فعیلا ہے، یا اس طرح کہیں کہ علیمہ فعیلا کے وزن پر ہے۔ اس طرح سے اگر فعیلا بنانا ہے تو اس میں الف اور ایڈ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا علیمہ۔ اس طرح افعالون کے وزن پہ بنانا ہے تو یہ دیکھیں، یہ فا ہے، فا کی جگہ پہ عین ڈال دیں گے، اور یہاں عین کی جگہ پہ لام، اور اس لام کی جگہ پہ میم، اور یہ اس میں 2 الف ایکسٹرا ہیں، تو الف اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، اور جو حرکات ہوں گی وہی حرکات ہم عین لام میم کو دے دیں گے، اور الف کو بھی۔ اس طرح سے یہ اعلام بن جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ایک وزن ہے تفعیل،
تو تفعیل میں جب عین لام میم کا مادہ ڈالیں گے تو یہ تعلیم. تو اس طرح سے جو ہے وزن کے حساب سے پھر الفاظ بن جاتے ہیں. اور بالکل اسی طرح سے اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ تعلیم کس کے وزن پہ ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بنیادی مادہ کیا تھا، اور پھر اس بنیادی مادے کے ذریعے سے پھر آپ یہ تا اور یا ایکسٹرا لگا کے اور اس کا وزن فا عین لام کی صورت میں نکال سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہم ہے اور عربی گرامر کی ایک طرح سے عربی افعال کی ایک بنیاد ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ علم، معلوم، عالم، تعلیم، علامۃ، معلم، اعلام، علوم، یہ سارے تقریباً وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو اب اس کا مادہ آپ دیکھیں کہ مادہ اس کا کس طرح نکلے گا. یہ تین حرفی اس کا مادہ ہوگا. تو اس میں تو صاف پتہ چل رہا ہے عین لام میم مادہ ہے. تو اب یہاں اس میں جتنے بھی ہیں ان سب الفاظ کو الگ الگ کر لیں آپ. عین لام میم، اس طرح سے میم، عین لام واو میم، اس طرح سے سب کو الگ الگ لکھ لیا آپ نے. اور لکھنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ان میں کامن حروف کون سے ہیں. یہاں دیکھیں عین لام میم ہے اور اس میں بھی عین لام میم ہے، ان میں بھی عالم میں بھی عین لام میم کامن ہے، اس طرح تعلیم میں عین لام میم. ان تمام الفاظ میں عین لام اور میم کامن ہے اور باقی جو ہے یہ کچھ ایکسٹرا الفاظ ہیں. تو اس کا مادہ جو ہے اس طرح سے عین لام میم ہو گیا. بالکل اسی پیٹرن پر یہ الفاظ ہیں قبلۃ، قبول، قابل، مقبول، استقبال، مقابلۃ. یہ الفاظ، ان الفاظ سے بھی آپ واقف ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں آپ کامن لفظ نکالیں اس کا، تو قاف با لام. اگر آپ غور کریں گے تو قاف با اور لام ہر لفظ میں کامن نکلے گا. تو اس طرح سے اس کا مادہ جو ہے قاف با اور لام ہر ایک کا ہو گیا. دوسری مثال لیں، کتاب، کاتب، مکتوب، کتابۃ، مکتب، مکتبۃ، کتبۃ. ان میں دیکھیں کامن نکالیں تو کاف، تا اور با جو ہے یہ سب میں کامن ہے، تو یہ کاف تا با اس کا مادہ ہو گیا. اس طرح سے قادر، تقدیر، مقدور، قدرت، قدیر، مقدار، مقتدر. یہ سارے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا مادہ جب آپ نکالیں گے تو وہ نکلے گا قاف، دال اور را. اس کو فا عین لام میں تقدیر کو اگر بدلیں گے تو یہ تفعیل ہو جائے گا. یہ مشترک جتنے الفاظ ہیں ان تمام الفاظ میں جو مشترک حروف نکلے ہیں وہ ان کا مادہ کہلاتے ہیں. اور مثالیں دیکھتے ہیں. یہ ایک وزن ہے فا عین لام. اب اس وزن کے اعتبار سے ہم نے یہ مادے مختلف لے لیے ہیں، عین لام میم، قاف با لا، ضاد را با، کاف تا با اور قاف دال را. یہ مختلف مادے لے لیے. اب اگر ہمارا وزن ہے فاعل تو اس عین لام میم کے مادے سے یہ بن جائے گا عالم. فا کلمے کی جگہ پہ عین رکھیں گے، الف ایکسٹرا ہے تو الف ایسا کیسا آ جائے گا. عین کلمے کی جگہ پہ یہ لام آئے گا، یہ لام ہے، اور لام کلمے کی جگہ میم تو عالم. اسی طرح سے فا عین لام کو ہر مادے کے حساب سے ہم ریپلیس کرتے جائیں گے تو یہ قاف با لام سے الفاظ بن گیا قابل، اور اسی طرح سے دارب، کاتب، قادر. ایک اور وزن لیتے ہیں مفعول. تو مفعولون سے عین لام میم مادہ ڈالیں مفعولون میں تو لفظ بنے گا معلوم.
اسی طرح قاف با لام ڈالیں تو مقبول، ضاد را با ڈالیں تو مضروب، کاف تا با ڈالیں تو مکتوب، اور قاف دال را ڈالیں تو مقدور۔ تو اس طرح سے جو ہے مختلف الفاظ ایک ہی مادے سے مختلف وزن کے حساب سے عربی میں بنائے جاتے ہیں۔ اب اس کی ایک کچھ پریکٹس کریں کہ مادے سے وزن کے مطابق الفاظ بنائیں۔ یہ دیکھیں ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شین را با مادہ ہے اور وزن ہے فاعلو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شین کو فا کی جگہ پہ رکھنا ہوگا، را کو عین کی جگہ پہ رکھنا ہوگا، اور با کو لام کی جگہ پہ۔ تو یہ اور جو حرکتیں فا پہ ہیں وہ شین پہ لگے گی، پھر عین پہ جو حرکت ہے وہ را پہ لگے گی، اور لام پہ جو حرکت ہے وہ وا پہ لگے گی، اور یہ واو اور الف آگے ایڈ ہو جائے گا۔ تو فاعلو کے وزن پر شین را با سے جو لفظ بنے گا وہ بنے گا شریبو، فاعلو شریبو۔ دیکھیں ایک ہی ردم ایک ہی ہے ان کی۔ اس طرح سے بالکل اسی طرح سے فعلتم وزن ہے، فعلتم کو جب شین را با مادہ ڈالیں گے تو پھر یہ بن جائے گا شربتم۔ اسی طرح سے فعلتن، شین را با فا عین لام کی جگہ ڈالا تو یہ بن جائے گا شربتن۔ تو اب دیکھیں ان کی آواز بھی وزن، شعر میں جیسے وزن ہوتا ہے نا اشعار کے اندر ردیف اور قافیے میں، فعلتن شربتن، فعلتم شربتم، فعلو شربو، فعلو کے پیٹرن پہ شربو بن گیا۔ اس طرح سے یہ مادہ ہے فاتح، اور یہ مختلف اوزان ہیں، اس کی پریکٹس کریں اپنے طور پہ۔ ضاد لام میم، اور یہ مختلف اوزان ہیں، اس کی پریکٹس کریں۔ اسی طرح سے یہ کاف فا را، اس کی پریکٹس کریں، اور فا سین قاف، اس کی پریکٹس کریں۔ تو اس طرح آپ کو وزن کے حساب سے الفاظ بنانے آ جائیں گے، اور اس کا جو ریورس پروسیس ہے اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی وزن دیا ہوا ہے اور اس وزن کے اعتبار سے کوئی آپ کو لفظ دیا ہوا ہے تو اس کا مادہ نکالنا آسان ہو جائے گا۔ یہ مادہ کا نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ عربی کے اندر جو ڈکشنری ہے وہ مادے کے حساب سے ہوتی ہے۔ اچھا، ایک جملہ اسمیہ کی طرف ہم دوبارہ جاتے ہیں۔ دیکھیں جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دو اہم اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ اگر یہ دو چیزیں اس میں موجود ہوں تو یہ جملہ اسمیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور ایکسٹرا چیز بھی ہوتی ہے، وہ متعلق کے خبر۔ خبر سے متعلق مزید کوئی وضاحت کرنی ہے تو پھر وہ جار مجرور لا کے ہم متعلق کی خبر بناتے ہیں۔ مثال تھی جیسے زیدن جالسن، تو زیدن مبتدا ہے اور جالسن اس میں خبر ہے۔ اس طرح الولدان قائمان ہے، تو الولدان مبتدا اور قائمان اس کی خبر تھی۔ پھر یہ مثال ہے المعلمون کتبوا علی الاوراق، تو المعلمون جو ہے مبتدا ہے، کتبوا اس کی خبر ہے، اور علی الاوراق جار مجرور بن کے متعلق خبر بن کے آ رہا ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کے دو اہم اجزاء ہیں، اور وہ ہے ایک فعل اور دوسرا ہے فاعل۔ اس کے علاوہ مزید اگر وضاحت چاہیے تو اس میں مفعول بھی آ سکتا ہے، اور جس طرح جملہ اسمیہ میں متعلق کی خبر تھا اسی طرح فعل سے متعلق مزید کوئی وضاحت کرنی ہے تو وہ متعلق فعل کی صورت میں آ جاتی ہے۔ مثال دیکھتے ہیں۔ اچھا، فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح سے مفعول جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اور متعلق فعل آپ کو پتہ ہے جار مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جملہ فعلیہ میں بھی یہ فعل صرف ایک اکیلا ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھنا ہے، باقی یہ اسم مرفوع، فاعل جو ہے وہ اسم مرفوع ہے، یہ ہم اسم کے
لیسنس میں پڑھ چکے ہیں. مفعول بھی اسی طرح سے اسم ہے، جار مجرور. تو یعنی اسم اور حرف جملہ فعلیہ میں بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. آگے بھی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور کمپوننٹ بھی ہوں گے تو وہ بھی اسم اور جار مجرور کی صورت میں ہوں گے. یہاں صرف فعل، جملہ فعلیہ میں فعل اکیلا ہے اور باقی سارے اسم اور حرف آتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسم اور حرف کا اچھی طرح سے جاننا کتنا اہم ہے. اب اس کی مثال دیکھتے ہیں. جلسہ حامد علی الکرسی. جلسہ اس میں فعل ہے اور حامد حالت رفع میں ہے تو اس کا فاعل ہے، اور علی الکرسی جار مجرور متعلق فعل. بیٹھا حامد کرسی پر. دوسری مثال دیکھیں. دخل المدرسون فی المدرستی. دخلہ جو ہے وہ فعل ہے، المدرسون فاعل ہے، اور فی المدرستی متعلق فعل ہے جار مجرور. داخل ہوئے مدرس مدرسے میں. اکل الولدان دجاجا فی المطعم. اکلا اس میں فعل ہے، الولدان فاعل ہے، اور دیکھیں دجاجن یہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول ہے. فی المطعم جار مجرور یہ متعلق فعل ہے. کھایا دو لڑکوں نے مرغی. کھائی دو لڑکوں نے مرغی ہوٹل میں. قرأت طلاب القرآن فی المدرستی. اس کی ترکیب بالکل اوپر والے کی ترکیب کی مانند ہے، اور معنی ہیں اس کے پڑھا طالب علموں نے قرآن مدرسے میں. اچھا، اب اس میں جو بہت ہی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ضمائر میں پڑھا تھا کہ 14 ضمیریں تھیں. 14 ضمیریں اس طرح تھیں کہ 3 ضمیر ہم نے استعمال کی تھی غائب کے لیے، ایسے اشخاص کے لیے جو یہاں موجود نہیں ہیں اور مذکر ہیں، اور اس کی تقسیم واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے تھی. اسی طرح 3 ضمائر ہم نے استعمال کی تھی مؤنث غائب کے لیے. اسی طرح 3 ضمائر مذکر حاضر کی، 3 مؤنث حاضر کی، 2 مذکر مؤنث متکلم کی کامن تھی. تو بالکل اسی طرح سے یہ 14 افعال ہوں گے ان ضمائر کے مطابق فعل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اب دیکھیں یہ جیسے پہلا خانہ ہے، اس میں ہم ایک یہ پیٹرن لیتے ہیں فا عین لام. اصل میں یہ ہے پیٹرن، اور اس پیٹرن میں ہم نے یہ مادہ فا عین لام کا اتفاق سے مادہ بھی ہے ایک، تو اس مادے کو ڈال دیا تو یہ فاعلہ بن گیا. اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ تثنیہ میں یہ کیا بنے گا، جمع میں کیا بنے گا، اور اس طرح سے باقی جتنے یہ خانے ہیں ان سب میں کیا بنے گا. اچھا، اس میں یہ ایک بات نوٹ کریں کہ جب یہ تثنیہ کا جب ہم بنائیں گے تو آپ ظاہر ہے دیکھیں اس میں کچھ چینج آئے گی کہ تثنیہ کے حساب سے. اس طرح جمع کا بنائیں گے تو جمع کے لیے لفظ بنائیں گے تو اس میں جمع کے حساب سے کوئی چینج آئے گی. اب وہ چینج کس لحاظ سے آتی ہے؟ یہاں پہ عدد کے اعتبار سے چینج آئے گی، یہاں بھی عدد کے اعتبار سے چینج آئے گی، اور مذکر تو یہ ہے. تو اس میں 3 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، ایک عدد، ایک مذکر مؤنث، اور وہ غائب ہے یا جمع ہے. تو اس کے اعتبار سے یہ جو الفاظ ہیں جو مختلف خانوں میں یہاں پہ آئیں گے وہ تبدیل ہوتے رہیں گے. تو اس تبدیلی کو ہم کہتے ہیں صیغہ، یعنی ہر ایک خانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جائے گا، اس کو ہم صیغہ کہیں گے کہ بھئی یہ فعلہ ایک صیغہ ہے، اس کے بعد یہاں جو لفظ بنے گا وہ بھی ایک صیغہ ہے، پھر یہ جمع کے خانے میں جو یہاں بنے گا وہ بھی ایک صیغہ. اس طرح سے یہ 14 صیغے بن جائیں گے. اور صیغہ کیا ہوا؟ صیغہ یعنی مذکر مؤنث کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے اور غائب اور حاضر کے اعتبار سے الفاظ کی جو شکل بنے گی
فعل کی جو شکل بنے گی وہ صیغہ کہلاتی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، ظاہر ہے اس میں کچھ جمع تفریق ہو جائے گی، جیسے یہ پہلا صیغہ، اس کے بعد یہاں بائیں طرف چلیں دوسرا، تیسرا، پھر نیچے لائن میں آ جائیں چوتھا، پانچواں، اس طرح سے یہ 14 صیغے، یہاں آ کے 14 صیغے بن جائیں گے۔ اچھا، ان صیغوں کو اس ترتیب کے اندر ٹیبل کی شکل میں لانے کو گردان کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہم ماضی معروف کی گردان ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں کوئی تثنیہ میں کوئی تبدیلی آئے گی اور جمع میں کوئی تبدیلی آئے گی، لیکن یہ جو بنیادی لفظ ہے فا عین لام، یہ ہر ایک میں شامل ہوگا، اور جو بھی تبدیلی آئے گی وہ اس کے بعد آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ فا عین لام ہر خانے میں لکھ لیتے ہیں۔ یہ فا عین اور لام ہم نے ہر خانے میں لکھ لیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ واحد سے جب یہ تثنیہ اس کا بنائیں گے تو اس میں کیا چینج آتی ہے۔ دیکھیں، اس میں الف کی چینج آ گئی، الف اس میں آخر میں ایڈ ہو گیا، تو یہ فعلہ سے فعلہ بن گیا۔ جمع میں فعلو بن گیا، یعنی واو اور الف اس میں ایڈ ہو گیا۔ مؤنث غائب میں دیکھیں، اس میں تا کی ایڈیشن ہو گئی، فعالت ہو گیا۔ تثنیہ مؤنث غائب میں دیکھیں، تا اور الف ایڈ ہو گیا آخر میں، تو فعالتا ہو گیا۔ اس طرح مؤنث غائب میں دیکھیں جمع میں، تو یہ فعلنا ہو گیا۔ اچھا، یہاں دیکھیں کہ یہ سارے متحرک تھے، فا عین لام یہ بھی متحرک ہے، فا عین لام یہاں پہ پیش اس لیے آیا کہ یہ اس کے بعد واو آ رہا ہے۔ اس طرح فا عین لام متحرک ہے، فا عین لام یہ متحرک ہے۔ یہاں آ کے یہ لام کلمے پہ سکون آ گیا ہے، اور یہاں یہ سکون آ گیا، اور اس کے بعد جتنے بھی آگے صیغے آئیں گے ان سب میں لام پہ سکون ہوگا۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلا صیغہ اس میں کوئی چیز کی ایڈیشن نہیں ہوگی، یہ اصل مادہ ہے۔ کسی لفظ کا اگر مادہ پتہ کرنا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا صیغہ ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس سے اس کے مادے کا پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ اس کا مادہ فا عین لام ہے، اور باقی جتنے صیغے ہیں ان میں لام کلمے کے بعد کوئی نہ کوئی ایڈیشن ہوگی۔ تو آپ کو یہ 6 صیغے تک ذہن نشین کرنا کہ اس میں یہاں الف کا اضافہ ہوا تثنیہ میں، یہاں واو کا اضافہ ہوا ہے، یہاں تا ساکن کا، یہاں تا الف کا، اور یہاں نون کا، اور اس کے بعد پھر یہ آسانی ہوگی۔ دیکھیں سب میں یہ فعل کہیں گے، فعل نہ، پھر یہ یہاں پہ واحد مذکر حاضر کے لیے فعل تا، یعنی فعل ہر ایک میں آئے گا، فعلتا، پھر تثنیہ مذکر حاضر میں فعل تما، پھر جمع مذکر حاضر میں فعل تم، پھر مؤنث واحد مؤنث حاضر میں فعلتی، پھر تثنیہ مؤنث حاضر میں فعلتما، اور جمع مؤنث حاضر میں فعلتن۔ اس طرح سے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے، متکلم میں فعلتو اور جمع کے لیے فعلنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو آپ شروع کے جو 6 صیغے ہیں ان کو ذرا آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور باقی پھر بعد میں اس میں آسانی ہے یاد کرنے میں۔ یہ دیکھیں، تا تما تم، تی تما تننا تو نا، تا تما تم، تی تما تننا تو نا، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا۔ اس طرح سے یہ اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیں، تو یہ 5-6 دفعہ لکھیں گے تو یہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ پھر اس میں آپ کو کوئی بھی دوسرا مادہ ڈال دیں اور پیٹرن بالکل یہی رہے گا، جو بھی مادہ ہوگا اس میں پھر یہاں الف کا اضافہ ہو جائے گا، واو الف کا اضافہ ہو جائے گا، جیسے یہاں ہے۔ یہ جتنے بھی رنگین ہیں یہ سارے جو بھی مادہ آپ ڈالیں گے اس میں ان کا صرف اضافہ ہوگا، اور باقی پیٹرن سارا ایسا ہی رہے گا ایک جیسا۔
تو اس میں مطلب ہے اس طرح سے اگر ایک پیٹرن آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا تو باقی کسی مادے کے ساتھ آپ اس کی پوری گردان آسانی سے بنا سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلا اور یہ چوتھا صیغہ ہے، اس کے اندر فاعل جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ چھپا ہوا ہے، یعنی ہوا کا فاعل چھپا ہوا، ہوا یعنی وہ. اور اسی طرح سے اس میں بھی ہیا کا فاعل چھپا ہوا فالتا میں. اور باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان سب میں یہ دراصل جو کلر میں ہے یہ فاعل ہیں اس کے، اور ضمیر کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. الف اس کا فاعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، نون اس کا فاعل ہے، یہ سارے یہ فاعل ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، اور باقی جتنے صیغے ہیں ان سب میں فاعل ضمیر کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. اب اس کو صحیح شکل میں ہم پڑھ لیں، دیکھیں ایک دفعہ پریکٹس کریں اس کی. فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا. اس کی پریکٹس کریں آپ، 5-6 دفعہ پڑھیں تو یہ انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.